بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال اللہ کی ایک عطا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی مال دیتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مال جس کو ہم نے دیا تو چاہیے کہ وہ اس مال میں سے خرچ کرے، جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ مال اللہ کی عطا ہے۔ اب جب اللہ کا ہے تو اگر اللہ چاہتا کہ کہتا کہ سال میں ایک مرتبہ پورا خرچہ کرو تو تب بھی وہ اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی، ہم کو کرنا ہی پڑتا۔ اور اگر چاہتا کہ آدھا خرچہ کرو تب بھی اس کا حق تھا، اور اگر چاہتا کہ 1/3 کرو تب بھی اس کا حق تھا، مگر اللہ نے ہم پر خاص کرم کیا اور کہا کہ 40واں حصہ ادا کرو، یعنی کہ 2.5%۔ تو مال کی زکوٰۃ دینا ہر آدمی کے اوپر ضروری اور فرض ہے، جبکہ اس پر حولان حول یعنی کہ 1 سال گزر گیا ہو۔ ایسے ہی مال کی زکوٰۃ جس طریقے سے مردوں پر واجب ہے، اور اگر وہی مال عورتوں کے پاس ہو، چاہے وہ سونا کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جو لوگ کہ جن کو ہم نے مال دیا، سونا چاندی کی شکل میں مال دیا، اور پھر وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کو اپنے پاس ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں، تو ہم قیامت کے دن ان مالوں کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور تپا کر ہم ان کی پیشانیوں کو تاپیں گے، اور ان کے پہلوؤں کو تاپیں گے، اور ان کی پیٹھوں کو تاپیں گے۔ اس لیے کہ جب آدمی کے پاس کوئی مانگنے والا یا کوئی سائل آتا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کے پیشانی کے اوپر بل آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کی پیشانی کو داغیں گے، پھر آدمی اپنے پہلوؤں کو گھماتا ہے، پھر پہلو کو داغا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیٹھ کو داغیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گنجے سانپ کی شکل میں قیامت کے دن بنائیں گے، اور اس کے گردن میں ڈال دیں گے، پھر وہ اس کا مزہ چکھے گا، پھر کہا جائے گا لو چکھو، یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتی تھی، ان سے جب کہا جاتا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو تو وہ کہتی کہ چلو مرنے کے بعد دیکھ لیں گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ موت کے قریب جب وہ ہوئی تو وہ حالت نزا میں تھی کہ اس کو سانپ دکھنے لگا، چلانے لگی سانپ سانپ مجھے بچاؤ۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، کہاں سانپ ہے، سانپ تو دکھ نہیں رہا ہے۔ تو علماء کو بلایا گیا، معلوم کیا گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو جانچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ تو وہی ہوا کہ اس کو خواب میں سانپ دکھنے لگا، کہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا تو اس کا جو مال تھا وہ سانپ کی شکل میں اس کو دنیا میں نظر آنے لگا۔ چنانچہ وہ اس عورت کا جب انتقال ہوا تو اس کے زیورات سونے اور چاندی اس سے الگ نہیں ہو رہے تھے۔ لوگوں نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ الگ نہیں ہو رہے تھے، چنانچہ اس کو ویسے ہی دفنایا گیا۔ اس کا ایک لڑکا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر جاتا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا، مگر مجھے اندر سے بڑی رونے کی آواز، چیخنے چلانے کی آواز آتی، میں ڈراتا، میں خوف کرتا، چنانچہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے قبر کو ایک جانب سے کھولنا شروع کیا، اور جب میں نے قبر کو کھولا ہے اور دیکھا ہے کہ میری ماں کی گردن میں سانپ لپٹے ہوئے ہیں، جہنم کی آگ لپٹی ہوئی ہے، تو یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا یہ دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الکبائر، جو کہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو چنانچہ لوگ ان کو دفنا کر چلے آئے، اور جب آ گئے تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ اے بھائی، تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے مگر تم ابھی بھی کیوں غمگین بنے ہوئے ہو؟ دیکھو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، سب لوگ آیا ہے یہاں سے چلا جائے گا، تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس میں کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، اب صبر کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں کیوں غمگین ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ اس نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے بتایا کہ آپ لوگ میرے بھائی کو دفن کر کر چلے آئے تھے، مگر میں جب وہاں پر تھا تو مجھے قبر کے اندر سے رونے کی، چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے قبر کو ایک جانب سے کھولنا شروع کیا۔ جب قبر کو میں نے کھولا ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کو
جہنم کی آگ گھیرے ہوئی ہے، اس کو سانپ اور بچھوؤں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے بھائی نے کہا قد کنت اصلی، کہ میں نماز تو پڑھتا تھا، میں روزہ تو رکھتا تھا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔